معزز و مکرم حاضرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت، محور محبت، حضور رحمت عالم نور مجسم سید الانبیاء امام المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آپ تمامی حضرات جانتے ہیں کہ ابھی ہم اور آپ ایام نحر میں اپنے وقت کو گزار رہے ہیں، یعنی قربانی کے دن چل رہے ہیں۔ کل کا دن جو تھا عید کا دن اور پہلا دن قربانی کا تھا، اور آج اور کل یہ دو دن بھی ایام نحر یعنی قربانی کے دن کہلاتے ہیں۔ جو حضرات کل اگر قربانی نہیں دے پائے تھے تو ان کے لیے مکمل اجازت ہے کہ وہ آج قربانی دے لیں، اور اگر آج قربانی کسی سبب سے نہیں دے پاتے تو ان کے لیے کل کا دن بھی باقی ہے، تو کل کی مغرب سے پہلے وہ اپنی قربانی کے عمل کو انجام دے سکتے ہیں۔ اور ایک اہم شرعی مسئلہ یہ بھی سماعت کر لیں کہ قربانی جس پر واجب ہوتی ہے، اگر وہ پہلے دن میں اس پر تمام شرائط پائے نہیں جا رہے تھے، مطلب یہ ہے کہ پہلے دن باقی شرطیں یعنی مسلمان ہے اور ساتھ ہی ساتھ عاقل اور بالغ ہے اور مقیم بھی ہے، لیکن اس کے پاس مال موجود نہ تھا، مالک نصاب نہ تھا، تو قربانی واجب نہیں تھی۔ لیکن آج اگر کسی کے پاس 50,000 روپیے آ گئے، 52.5 تولہ چاندی کے برابر مال آ گیا، تقریباً 43-45 ہزار آ گئے، تو اب اس پر قربانی واجب ہو گئی۔ قربانی میں زکوٰۃ کی طرح نہیں ہوتا ہے کہ اگر سال گزرنا ضروری ہے، جب مال پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ ادا کرے، یہ زکوٰۃ کا مسئلہ ہے۔ لیکن قربانی کے لیے حکم یہ ہے کہ ان 3 دنوں میں اگر کسی وقت میں بھی قربانی کی تمام شرطیں پائی گئی تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربانی کا جانور ذبح کرے۔ قربانی ہے کیا؟ تو قربانی کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے ابراہیم علیہ السلام کی ایک خاص یادگار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا وہ عمل مبارک ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے اتنا پسند فرمایا کہ رہتی دنیا تک ہر ایک کے لیے اسے سنت قرار دے دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ یہ یادگار ابراہیمی ہے، سنت ابراہیمی ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانور کو قربان کرنا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء وہ ہوتے ہیں جو مقام و مرتبہ کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بلند مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، اور انبیاء کرام میں ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تمام انبیاء میں افضل اور اعلیٰ ہے، اور آپ کے بعد رسولوں میں، انبیاء میں جس کا مقام و مرتبہ سب سے بلند ہے
وہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا مقام ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جس وقت دنیا میں مبعوث ہوئے، بھیجے گئے، تو آپ جس قوم کے درمیان میں تشریف لائے وہاں پر ایک دو نہیں ہزاروں باطل معبودوں کی پرستش ہوتی تھی۔ جھوٹے خدا بہت سارے بنا لیے گئے تھے، ان کو وہ پوجا کرتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ان کے درمیان میں دعوت توحید کو پیش فرمایا اور یہ کہہ دیا کہ انسان کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ چاند کو اپنا معبود بنا لے، انسان کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ ستاروں کی پرستش کرے، انسان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ سورج کی پوجا کرے، بلکہ انسان کو اور ساری کائنات کو بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو ہر ایک انسان کو چاہیے کہ اپنی پیشانی کو، اپنے ماتھے کو جس ذات کے سامنے جھکائے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے، آپ فرعون کے مقابلے میں ہوئے اور آپ نمرود کے مقابلے میں ہوئے، اور نمرود کے مقابلے میں آ کر آپ نے ساروں کو دعوت توحید پیش کیا اور اسی پر ثابت قدم رہے۔ لیکن آپ کے مقابل میں جو ظالم بادشاہ تھا، ظالم حکمراں تھا، جس کا نام نمرود ہے، اس کو بہت بڑی سلطنت مل گئی تھی، بلکہ وہ شخص ہے یہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا پر بادشاہت کرنے کا موقع عطا فرمایا، لیکن اسی غرور و گھمنڈ میں اس نے ظلم اور زیادتی کی اور اپنے آپ کو خدا بنا لیا اور لوگوں کو حکم دینے لگا کہ اس کی پوجا کی جائے، اس کی پرستش کی جائے اور اس کا سجدہ کیا جائے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو دعوت توحید دیتے رہے اور یہ فرماتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی تنہا ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ تو آپ نمرود کے مقابلے میں، ایسے ہی دیگر جو اپنے ہاتھوں سے بت تراشتے تھے ان کے مقابلے میں آپ نے دعوت توحید کو پیش کیا اور آپ ہر جگہ پر کامیاب و کامران رہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں سے آزمایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے، ہر ایک کو اس کے مرتبے اور مقام کے اعتبار سے آزماتا ہے، اس کی جانچ ہوتی ہے، اس کا امتحان لیا جاتا ہے، اور یقیناً انبیاء اکرام کو بھی آزمایا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کے بارے میں بخوبی جانتا ہے۔ یقیناً یہ وہ بندگان خدا ہے جو ثابت قدم رہیں گے اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ لیکن لوگوں کے سامنے ان کا اتنا بلند مقام و مرتبہ ہے تو ان کی عظمت و شان کیا ہے یہ بھی لوگ کو، کائنات کو معلوم ہو جائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو بھی آزماتا ہے۔ اور حدیث رسول علیہ السلام سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو جتنا بلند مقام رکھتا ہے اسی اعتبار سے اسے آزمایا جاتا۔ انبیاء یہ بلند مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، انہیں سب سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے، اور انبیاء کے بعد صحابہ و صحابیات ہیں، اہل بیت ہے، اولیاء اکرام ہیں، درجہ بدرجہ، یہاں تک کہ ایک عام مومن مسلمان ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی آزماتا ہے۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ہماری زندگی میں جب بھی اگر کوئی آزمائش آئے تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری جانب سے یہ آزمائش ہے تو ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ، اور ہم صبر کا اظہار کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ اور شکایت نہ کریں اور طرح طرح کی بری باتیں نہ نکالیں زبان سے، جس سے ناشکری کا اظہار ہو اور شکوہ اور شکایت کا اظہار ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے بندے پسند نہیں آتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی آزمائیں، تو ایسے موقع پر ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صبر کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی سے ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں کامیاب رہیں گے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو آزماتا رہا، اور یقیناً ہر ایک نبی اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں کامیاب رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی بیان فرمایا، اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے بکلمات چند باتوں سے آزمایا فَأَتَمَّهُنَّ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان باتوں کو پورا کر دکھایا، یعنی اس اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں ہر ایک معاملے میں آپ ثابت قدم رہے اور کامیاب و کامران رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن آپ ذرہ برابر پیچھے نہ ہٹے، بلکہ برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو بیان کرتے رہے، اور یہاں تک کہ نمرود نے بھی دیکھا کہ جب آپ آگ میں تشریف لے گئے، وہ آگ جو کئی میل سے اس کے شعلے اتنے تیزی کے ساتھ اٹھ رہے تھے کہ اس کے قریب کوئی پرندہ چلا جائے تو وہ جل کر راکھ ہو جائے، خاکستر ہو جائے، قریب جانے کی کسی کی ہمت نہ ہو، لیکن نمرود نے بھی یہ دیکھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے سے آگ میں پھینکا گیا، ڈالا گیا، تو جب آپ آگ میں تشریف لے گئے تو وہ آگ گلے گلزار بن گیا، سبحان اللہ، باغ بن گیا۔ اور نمرود بھی دیکھنے لگا کہ ابراہیم علیہ السلام تو صحیح سلامت ہے، اور پھر اس نے یہ کہا کہ اے ابراہیم تم آگ سے باہر آؤ، اور باہر جب آپ آ گئے تو اس نمرود ظالم بادشاہ نے یہ کہا کہ میں نے دیکھ لیا کہ تمہارے رب نے تم کو بچا لیا ہے، میں بھی تمہارے رب کے نام سے قربانی دوں گا۔ لیکن نمرود نے جب یہ کہا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا قربانی کا عمل اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا جب تک کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لے آؤ۔ پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اظہار کرنا ہے، اور جب تم اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مان لو گے، اپنا معبود برحق مان لو گے، تو اس کے بعد ہی تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت و اطاعت کا اظہار کر سکتے ہو۔ لیکن تکبر اس کے سامنے تھا، گھمنڈ تھا، اور بادشاہت کا نشہ تھا، جس کی وجہ سے وہ ایمان نہ لایا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آگ سے حفاظت فرمائی اور انہیں کامیابی عطا فرمائی، اور نمرود کو اور اس کے جتنے ظالم فوجی رہے ان کو عذاب میں مبتلا فرما دیا۔ عذاب کون سا آیا؟ مچھروں کا عذاب آیا۔ کون سا عذاب آیا؟ مچھروں کا عذاب آیا۔ یعنی نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم تم کئی مرتبہ کہہ دیے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے، تم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آنے کی دعا کرو، میں بھی اپنی فوج کو تیار کر لوں گا۔ نمرود تھا، ظالم تھا، متکبر تھا، گھمنڈی تھا، اور اسے ظلم پر بڑا ناز تھا، تو اپنے طور پر اس نے فوج کو تیار کر لیا، اور دور سے ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرما دی تو دور سے آسمان کی طرف ایک بادل اٹھنے لگا اور وہ کالا ہو گیا، اور اس میں سے ایک مچھروں کی فوج نکلنے لگی۔ اور آپ جانتے ہیں مچھر اللہ تعالیٰ کی کائنات میں ایک چھوٹا سا جانور ہے، جسے آپ ہاتھ رکھ دیں تو وہ مر جائے، اتنی بھی قوت برداشت اس میں نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے ایسے مچھر کے ذریعے اپنے عذاب کو مسلط فرما دے اور کسی پر اپنی قدرت کا اظہار فرما دے اور اسی کے ذریعے کسی کو قہر میں مبتلا فرما دے، تو پھر کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا ہے۔ تو پھر نمرود نے جب یہ کہا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرما دی، تو مچھروں کا عذاب آیا، اور ایسے آیا کہ سارے فوجیوں کو مچھر پکڑ لیے، اور اس کے بعد فوجیوں کے خون چوسے، یہاں تک کہ ان کے گوشت کھا لیے، اور پھر وہ ہڈی کے ڈھانچے بنے کھڑے رہ گئے، گر گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ اور پھر انہی مچھروں میں سے ایک مچھر نمرود بادشاہ، جس کی حکومت و سلطنت ساری دنیا پر تھی اور اسے بڑا گھمنڈ اور تکبر تھا، تو اس کے ناک کے راستے سے ایک مچھر سر میں چلا گیا، اور وہی مچھر اس کے لیے عذاب کا باعث بنا، اور اسی کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ اور اس نمرود کا
دربار کے آداب میں سے پہلے یہ تھا کہ جو بھی اس کی دربار میں آئے تو سب سے پہلے اس کو سجدہ کرے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا عذاب مسلط ہوا، فوجی سارے مارے گئے اور اس کے سر میں بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شکل میں مچھر چلا گیا، تو اب اس کے دربار کا آداب یہ بن گیا کہ جو بھی آئے اس کے سر پر چپل اور جوتے مارتے جائے۔ یہ ذلت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر مسلط فرما دی، یہ اس کی حقارت ہے، یہ اس کی رسوائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جسے چاہے عذاب میں مبتلا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ مالک حقیقی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہ حقیقی ہے۔ آج دنیا میں جو بھی حکومت و سلطنت کر رہے ہیں محض یہ تھوڑے دن کی ہے، جب تک اللہ تعالیٰ چاہے یہ حکومت و سلطنت کر سکتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے تو ان سے حکومت و سلطنت چھین لیتا ہے، پھر ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود پر عذاب کو مسلط کیا، اور اس کے دربار میں جو بھی آتا اس کے سر پر چپل جوتے مارے جاتے، اور جب تک مار پڑتی رہتی اسے کچھ اطمینان حاصل ہو جاتا، اور اس طریقے سے اسی کے ذریعے سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کامیابی عطا فرمائی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور کئی چیزوں سے ہوئی، انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی بیوی اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں لے جا کر چھوڑ دو۔ اور مکہ مکرمہ کا اس وقت حال کیا تھا؟ آج تو ہر چیز وہاں پر مل جاتی ہے، لیکن جب اسے وادی غیر ذی زرع کہا جاتا تھا، یعنی وہاں پر نہ پانی کا نام و نشان تھا، نہ کھانے کا نام و نشان تھا، اور نہ ہی پیڑ پودے تھے، اور نہ ہی وہاں پرندے یا جانور رہا کرتے تھے۔ ایسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لے جا کر چھوڑ دو۔ یقیناً یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم رہا، آزمائش رہی۔ تو ابراہیم علیہ السلام ذرہ برابر تأمل نہ کیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، فوراً آپ نے اس پر عمل فرمایا۔ اور اس کے بعد ایک وقت یہ بھی آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا کہ تم اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ذبح کرو، کیونکہ انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں یہ حق ہوا کرتے ہیں، وحی الہی کا حصہ ہوا کرتے ہیں۔ تو آپ نے خواب دیکھا، خواب میں پہلے اشارہ ہوا کہ جو عزیز پیاری چیز ہے اسے قربان کیا جائے۔ آپ کے پاس بہت سارے بکرے دمبے تھے، آپ نے اسے ذبح کیا۔ اس کے بعد پھر حکم آیا تو آپ نے اونٹوں کو ذبح کیا۔ اس کے بعد پھر حکم آیا تو آپ سمجھ گئے کہ سب سے پیاری جو چیز ہے اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے میرے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ کوئی عام باپ ہوتا تو اس کا کلیجہ پھٹ جاتا، یہ سوچ کر، یہ تصور کر کے کہ میں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کروں۔ اور پھر آپ یہ بھی جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو اولاد عطا فرمائی کہ آپ اور آپ کی بیوی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی دعائیں فرماتے رہے۔ اور قرآن عظیم میں آیا ہے رب ہب لی من الصالحین، کہ آپ دعا فرماتے رہے کہ اے رب تبارک و تعالیٰ مجھے صالحین میں سے نیک اولاد عطا فرما دے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے بشارت ملی فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ہم نے اسے عاقل عقل مند لڑکا عطا فرمایا۔ عقل مند لڑکے کی ہم نے انہیں بشارت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام اولاد آپ کو عطا فرمائی، اور یہ کس عمر میں آپ کو ملی؟ تو جب آپ کی عمر مبارک 80 سال، اور بعض تواریخ نگاروں نے یہ فرمایا ہے 90 سال سے زائد عمر جب ہو گئی، جب عام طور سے کسی کو اولاد نہیں ہوتی، ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں ایک والد کے لیے اولاد بہت پیاری چیز ہوتی ہے اور بہت عزیز چیز ہوتی ہے، اور کسی بھی عمر میں ملے یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن اس عمر میں اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد عطا فرمائے تو یہ اپنی جان سے زیادہ عزیز اسے سمجھتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا
تو آپ فوراً اس کے لیے تیار ہو گئے اور آپ خود تیار ہوئے. تیار ہونے کے بعد اپنے بیٹے کو بھی تیار فرمایا اور آپ نے ایسا نہیں کہ فوراً اپنے بیٹے کے گردن پر جو ہے چھری چلا دی، بلکہ اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک 12 سال یا 14 سال زیادہ سے زیادہ آپ کی یہ عمر مبارک رہی. تو آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے اسماعیل انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، کہ اے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں. یا بنیا، اے میرے بیٹے مجھے بتاؤ تمہاری اس میں کیا رائے ہے. تو پوچھنے کا مقصد کیا رہا؟ تو مفسرین نے یہ فرمایا تاکہ آپ بھی بخوشی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں راضی ہو جائیں. تو جب آپ نے یہ کہا تو دیکھیں بیٹا بھی کتنا لائق اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، اور کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بنا کر بھیجا ہے. تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یا ابت فعل ما تؤمر، اے میرے والد محترم افعل ما تؤمر، آپ کر گزریے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے. تو اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ اے والد محترم آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ کیسے آپ نے صبر کا مظاہرہ فرمایا کہ آپ نے خود اپنے والد محترم سے کہا کہ اے ابا جان آپ میرے پاؤں باندھ دیجئے، میرے ہاتھ باندھ دیجئے اور آپ اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو میرے تڑپنے کی وجہ سے آپ کے دل میں رقت پیدا ہو جائے اور آپ اس عمل سے تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں تو میں یہ بھی گوارا نہیں کرتا. تو آپ نے مکمل اپنی اطاعت کا اظہار فرمایا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے فرمانبرداری کا اظہار فرمایا. اور یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، کہ جب دونوں نے اطاعت کے طور پر اپنی گردن کو جھکا دی. تو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نے مکمل اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل فرمایا، اور یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو تیز فرما لیا اور اپنے بیٹے کو تیار کر دیا اور اپنی بیٹے کے گردن پر چھری کو چلا رہے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد امتحان رہا، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ جنتی مینڈا لے کر ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچیں. اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، کہ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشن جانچ تھی، روشن آزمائش تھی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اسماعیل کے بدلے میں ایک بڑا دمبا جو ہے قربان فرما دیا. تو اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا آپ نے وہ پورا کر کے دکھایا، اور جبرائیل علیہ السلام بڑی تیزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا حکم پاتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر آپ نے جنتی دمبا رکھ دیا اور ابراہیم علیہ السلام کی چھری چلی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کی، اللہ اکبر سبحان اللہ. اور اسماعیل علیہ السلام سامنے کھڑے دیکھ رہے تھے کہ ابا جان نے جو چھری چلائی ہے یہ جنتی دمبے پر چلائی ہے. اور اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے بتا دیا کہ یقیناً ہر ایک مسلمان مومن کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہو اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارے. تو آج ہمارے لیے حکم یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کریں. اگر یہ حکم ہو جاتا یہ کتنی بڑی ہم کمزور مسلمانوں کے لیے آزمائش ہوتی. آج دیکھا یہ جا رہا ہے کہ مسلمان طرح طرح کے ہیلے بہانوں سے ایک جانور کو ذبح کرنے ہی سے بچ رہا ہے، اور مال دولت اتنا پیارا ہے، اتنی محبوب چیز ہو گئی ہے کہ طرح طرح کے ہیلے بہانے بنا کر وہ قربانی کا جانور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ذبح نہیں کر رہے. یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے،
قربانی کے تمام شرائط اگر آپ میں پائے جاتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے یقیناً آپ ان دنوں میں جو ایام قربانی ہیں ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں ضرور قربانی کریں آپ، احراق الدم۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایام نہر میں قربانی کے دن میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خون بہانے سے زیادہ یعنی جانور کو ذبح کرنے سے زیادہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے، کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اب اگر کوئی اس کے مقابلے میں جیسے کہ آج کل ماڈرن مسلمان بن گئے ہیں اور بہت سارے غیر مسلم سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارے مسلمانوں کے دماغ کو بگاڑ رہے ہیں اور طرح طرح کے وسوسوں کا شکار بنا رہے ہیں اور یہ ایک پیغام عام کر رہے ہیں کہ آپ ایک جانور کو کیوں ذبح کریں گے، اس کے بجائے کسی غریب محتاج کو اتنا مال دے دو، اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ یہ سراسر غلط ہے، یہ آپ کے لیے بہت بڑا شیطانی وسوسہ ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے دور کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں یہی حکم دیا ہے ایام نہر میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانور کو قربان کرنا۔ یقیناً آپ قربانی دیجئے اور اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور بھی غریب مسلمانوں کے گھروں میں لاکھوں روپیے آپ پہنچائیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ یہ سوچیں گے کہ ایک جانور ایک بکرا 15,000 کا ہے اور اس کے مقابلے میں اگر آپ 1.5 لاکھ روپیے بھی کسی غریب محتاج کی ضرورت کو پورا کریں گے ان دنوں میں تو وہ ثواب نہیں پائیں گے جو 15,000 کے جانور کو ذبح کر کے آپ پالیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان دنوں میں سب سے پیارا عمل، پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ قربانی کرنا ہے، جانور کو ذبح کرنا ہے، اور یقیناً یہی حق ہے اور یہی سچ ہے۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو جانور ہوتا ہے اخلاص کے ساتھ جب ہم ذبح کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی بروز حشر قیامت کے دن ہمارے لیے جہنم سے اسے حجاب روک بنا دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ قربانی کے جانور کو ہمارے اعمال میں رکھا جائے گا اور میزان عمل میں رکھا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے اسے بہت وزن کے اعتبار سے بلند فرما دے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ حدیث رسول میں یہ آیا ہے کہ جب آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں تو یہ جانور اپنے کھروں اور اپنے گوشت کے تمام چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اور جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ مقبول ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا لہٰذا تم خوش دلی کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ قربانی کا عمل کرو۔ اور ایک اہم مسئلہ یہ بھی سماعت کر لیں، عام طور سے ہمارے حیدرآباد میں یہ رواج ہے کہ گھر میں اگر کئی ایک بھی مالک نصاب ہے، 4 کے اوپر قربانی واجب ہے، تو کہتے یہ ہیں کہ اس سال اپنے نام سے ہم دے لیں گے، آئندہ سال اپنے وائف اہلیہ کے نام سے دیں گے، پھر اس کے بعد ان کا ارادہ بنتا ہے مرحومین میں سے کسی کے نام سے دیں گے۔ ایسا نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام سے قربانی واجب کیا ہے اور آپ کنٹینیو کئی سال سے آپ کے اوپر قربانی واجب ہے تو ہر سال آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے نام سے قربانی کا عمل کریں۔ اور عام طور سے خواتین کے پاس، گھر کی عورتوں کے پاس سونا ہوتا ہے، مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، سونا ہے، اور سونا کتنا ہونا چاہیے؟ اگر آج کے دور میں کسی کے پاس 1 تولہ سونا، تھوڑی سی چاندی، پاؤں کی چین وغیرہ بھی ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ 7.5 تولے سونے کے انتظار میں نہ رہیں، ہاں 7.5 تولے سونے کا حکم اس کے لیے ہے جس عورت کے پاس 1 رتی بھر بھی چاندی نہ ہو، تھوڑا سا بھی چاندی کا کوئی زیور نہ ہو۔ پاؤں کی چین تو عام طور سے ہوتی ہے، انگلیوں میں بچھوے پہنتے ہیں، یہ بھی چاندی ہی کے ہوتے ہیں، لہٰذا اگر کسی خاتون عورت کے پاس 1 تولہ سونا ہے، 2 تولے سونے ہیں اور ساتھ میں پاؤں کی چین ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ لہٰذا مرد پر قربانی واجب ہے، بزنس وغیرہ ہے یا پھر ڈپازٹ ہے، تقریباً 45,000 اگر کسی کے پاس ان دنوں میں ہے، سال گزرنا ضروری نہیں ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دیا، اولاد عاقل بالغ ہے اور یہ بھی کما رہے ہیں اور ان کے اپنے پاس کچھ ڈپازٹ ہے اور یہ خود اس کے مالک ہیں، تو پھر اب ان پہ بھی قربانی واجب ہوگی۔ اب رہا آپ مرحومین کے نام سے دینے کا ارادہ کرتے ہیں تو یقیناً آپ پہ جو قربانی ہے یہ واجب ہے۔ مرحومین سے جو ارادہ کیے آپ تو یہ نفل عمل ہوتا ہے، مستحب عمل ہوتا ہے، اگر آپ کریں گے تو یقیناً بہت اچھی بات ہے، ثواب پائیں گے۔ لیکن آپ اپنے مرحوم ماں باپ کے نام سے تو کر رہے ہیں، اپنے نام سے نہیں کر رہے تو پھر آپ گناہ گار ہوں گے۔ یقیناً آپ ماں باپ کے نام سے کریں، دادا دادی کے نام سے کریں، اور اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو توفیق دی اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نام سے آپ قربانی کیجیے۔ سبحان اللہ، یہ خوش نصیبی اور سعادت مندی کی بات ہے، کیونکہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ایک بہترین مینڈا ذبح فرمایا اور فرمانے کے بعد یہ کہا، اے اللہ تبارک و تعالی، یہ میری جانب سے، میری آل کی جانب سے اور میری ساری امت کی جانب سے قبول فرما لے۔ تو جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں یاد رکھا تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے، استطاعت عطا فرمائے تو ہم بھی اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نام سے قربانی کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اولیاء کے نام سے بھی آپ کر سکتے ہیں، صحابہ و صحابیات اہل بیت کے نام سے بھی آپ کر سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ مال دے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بکرا بھی قربانی کے جانور بنایا ہے، بڑا جانور بھی بنایا ہے، اونٹ بھی ہے، تو آپ کی جو استطاعت اور حیثیت ہے اس کے مطابق اخلاص و للہیت کے ساتھ یہ عمل کریں، چونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ریا اور دکھاوے کا عمل کریں گے تو آپ ثواب پانے کی جگہ گناہگار ہو جائیں گے۔ یقیناً دکھانے کو تو آپ ظاہری اعتبار سے قربانی کا عمل آپ نے کر دیا، لیکن ریا ہے، دکھاوا ہے، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ثواب نہیں پائیں گے بلکہ گناہ گار ہوں گے۔ یہ اخلاص اور للہیت کے ساتھ آپ کو کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ ہی جانور کا خون پہنچتا ہے اور نہ ہی جانور کا گوشت پہنچتا ہے، ہاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہاری پرہیزگاری باریاب ہوتی ہے، تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ دکھاوا نہ کریں، غریب اور محتاجوں کے سامنے جو قربانی نہیں کر رہے ہیں ان کے سامنے اپنی بڑائی کا اظہار نہ کریں، بلکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس تقسیم پر خوش رہیں، راضی رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے تو ہم پر قربانی واجب کی ہے، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مال نہ دیتا تو یقیناً ہم بھی غریب فقیر محتاجوں میں سے ہوتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اچھی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کا عمل کریں، غریبوں اور محتاجوں کی ضرورت کو پورا کریں۔ اور اس واقع قربانی کا درس جو ہم کو ملتا ہے وہ یہی ہے کہ رب تعالیٰ نے جو فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا اور میرا مرنا سارا اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں زندگی گزاریں تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزاریں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں اور اپنے خواہشات نفسانی کے خلاف عمل کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور آخری پیغام یہی ہے کہ آپ میں سے جو قربانی ابھی تک نہیں دیے ہیں وہ آج بھی قربانی دے سکتے ہیں۔ آج جائیے گھر میں حساب لگائیے، اور اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہمارا نمبر حاصل کریں، ہم سے شرعی مسئلہ پوچھیں، اور اگر ممکن ہو اور آپ پر قربانی واجب ہو رہی ہے تو آج قربانی کا عمل کریں۔ آج نہیں کر سکتے تو کل بھی آپ کے لیے وقت ہے، مغرب سے پہلے آپ قربانی اپنی طرف سے یا اپنے گھر والوں میں سے جس کے نام پر واجب ہے اس کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔